بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ينقسم الحديث الصحيح قسمين. حدیث صحیح کی دو قسمیں. احدهما حدیث صحیح لذاته. نمبر ایک صحیح لذاته وهو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة المتقدمة. اور وہ ہے جن میں پیچھے آپ نے ابھی پڑھ کر آئے کہ 5 شرائط پائی جاوے تو اس کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے. صحیح لذاتی کہتے ہیں اس کو. جب صحیح مطلق بولا جاوے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صحیح لذاتی ہی ہوتا ہے. الثانی صحیح لغیرہ. دوسرا صحیح کی قسم ہے صحیح لغیرہ ہے. وما كان حسنا لذاته وقوی بکثرت طرقه. صحیح لغیرہ کا دوسرا نام حدیث حسن ہے. حسن لذاته صحیح ہے. حدیث صحیح لغیرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ حسن لذاته. وقوی بکثرت طرقه. کیا مطلب کہ حدیث کو نقل کیا، اس حدیث میں کہیں نہ کہیں کوئی کلام ہے مگر اس کے طرق اتنے ہیں کہ ان طرق کے اندر میں ایک جیسی بات آ رہی ہے، اس کی مراد اور مفہوم میں کسی قسم کا کوئی فرق واقع ہو رہا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اب وہ مضبوط، جیسے دھاگا ایک ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا، ایسا کھینچیں گے. لیکن وہی دھاگا اگر 10 15 20 25 دھاگے آپ جمع کر دو اور پھر اس کو ملا دو اور اس کے بعد آپ کھینچو تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹتا نہیں. تو ایسے ہی بہت سارے طرق سے جب حدیث مروی ہو جاوے تو اگرچہ سب میں تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں کچھ پایا جا رہا ہو، کہیں علت ہے، کہیں شذوذ ہے، کہیں عدالت پر کلام ہو رہا ہے، کہیں ضبط پر کلام ہو رہا ہے، کہیں اتصال کے اندر میں کچھ نہ کچھ، کہیں مرسل ہو رہا ہے، کچھ ہو، لیکن کل ملا کر بات ایک ہی آ رہی ہے تو پھر وہ سب مل کے کیا ہو جاتا ہے؟ حسن لذاتی ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حسن. اصل میں ہمارے محدثین کے یہاں پر ابتدائی زمانے میں حدیث کی 2 ہی قسمیں تھیں، حدیث صحیح و حدیث ضعیف. البتہ امام ترمذی نے آ کر حدیث حسن کو نکالا، کہا کہ نہیں بھائی صرف حسن یہ پکڑ کے بیٹھے رہیں گے آپ صحیح اور ضعیف کو تو بیچ میں بہت ساری چھوٹ جائے گی، تو اتنا لمبا چوڑا ذخیر احادیث تو محروم ہو جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا. لہذا اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حدیث حسن کس کے حکم میں، صحیح کے حکم میں ہے یا ضعیف کے حکم میں ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو علم مصطلح حدیث کے مشہور ائمہ میں سے ہیں، امام سخاوی فرماتے ہیں کہ اجتمع المحدثون على ان الحسن من قسم الصحیح. تمام محدثین کا قریب اجماع ہے کہ حسن بھی صحیح کی قسم ہے. اس کو آپ کوئی الگ نہیں کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حسن صحیح لغیرہ. حسن لذاتی ہی ہے مگر صحیح لغیرہ، کہا یہ صحیح ہی ہے. البتہ امام ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قد وہم السخاوی، کہا کہ سخاوی کو وہم ہو گیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہم تیمیہ، کہ امام سخاوی کو وہم نہیں ہوا بلکہ وہم کس کو ہو گیا ہے؟ امام ابن تیمیہ کو وہم ہو گیا. کہ امام ابن تیمیہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ حدیث حسن جو ہے وہ تو ضعیف. حدیث حسن ضعیف میں کیسے آ سکتی ہے؟ معقول بھی نہیں، لا معقول ولا منقول. تو بیچارے خود وہم کا شکار ہوئے اور ہمارے امام سخاوی کو بیچارے کو اٹھا کر کہہ دیا کہ وہم السخاوی. اللہ بابا ہم سے نہیں وہم ہوا ہے، وہم آپ سے ہو رہا ہے. اچھا اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ امام ابن تیمیہ کی اس فکر کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس آخری دور کے اندر میں امام ابن تیمیہ کے جو مقلدین اعما ہیں، آنکھ بند کر جو امام ابن تیمیہ کے پیچھے کیا ہوتے ہیں؟ چلتے ہیں. تو وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. حدیث صحیح
اور حسن کو بھی گنتے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات یہ جمہور اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ البانی کے یہاں پر تشدد پایا جاتا ہے، اور جتنے بھی آپ ان کے غیر مقلدین قسم کے جو محدثین ہوتے ہیں ان کے یہاں پر تشدد ہی پایا جاتا ہے، وہ ایسی حرکت کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ احادیث صحیحہ اس کا ایک بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس پر عمل ہی نہیں کریں گے، اور حدیث تو ہے ہی عمل کرنے کے لیے، اور آپ اس کو کھینچ تان کے ضعیف بنا رہے ہیں۔ اصل تو حدیث میں کیا ہے؟ الصحۃ، صحیح کے اندر میں اصل تو کیا ہے؟ ضعف تو طاری ہوا ہے، لہذا اگر وہ صحیح بن رہی ہے تو زبردستی کھینچ تان کے اس کو ضعیف کیوں بنانا بابا؟ تو اس لیے یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ امام وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ابن تیمیہ تو وہم، کہ امام ابن تیمیہ سے وہم ہوا ہے، بڑے آدمی ہیں وہ بھی بہرحال، لیکن بڑا غلطی بھی بڑی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس وجہ سے ہمارے زمانے کے جو لوگ غیر مقلدین ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تخریج اور ان کے احکام کے اوپر تو بندے کو تو بالکل بھروسہ نہیں۔ وہ ایسا لکھ دے کہ صححہ الالبانی، تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر تعجب کا نشان لگے، اور ساتھ میں سوالیہ نشان بھی لگ سکتا ہے۔ تو اب ان کے طریق پر بہت سارے لوگ ویسے ہی کام کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ نانی کا کھیل نہیں ہے اور دادی کا بھی کھیل نہیں ہے، یہ تو دادا کا کھیل ہے۔ کس کا کھیل ہے؟ ہاں، یہاں تو متیقظ ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ میں آدمی کا متقی ہونا، بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی خلوص کے ساتھ بھی غلطی کرے تو غلطی ہے، ایسا نہیں کہ امام ابن تیمیہ جیسے آدمی ارے ٹھیک ہے خلوص سے کام کیا لیکن غلطی ہے۔ تو اس لیے الحدیث الحسن هو حدیث صحیح لغیرہ، وہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، اس کو آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب حدیث حسن کی تعریف، کہ حدیث حسن کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک تو پڑھتے آ رہے تھے، کہا وَهُوَ لَمْ يُوثَقْ بِضَبْطِ الرَّاوِي وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ فَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ۔ کہ حدیث حسن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو صحیح لی غیری ہی کہا گیا ہے۔ صحیح لی ذاتی ہی تو وہ 5 شرطوں والی، لیکن صحیح لی غیری ہی ہے، وہ آسان ہے، عبارت اور تعریف میں آسان ہے لیکن ڈھونڈنے میں مشکل ہے، اس کی تطبیق بہت مشکل ہوتی ہے، اتنا آسان کام ہوتا نہیں۔ امام ترمذی نے 3 صدی میں آ کر اس کا ایجاد کیا ہے، اور وہ امام ترمذی کا امت پر احسان ہے، فجزاہ اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین، کہ بڑے ذخیرے حدیث کو انہوں نے ضعیف کی طرف جانے سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے امام ترمذی سے یہ کام لیا کہ بھائی ترمذی یہ کر جاؤ کام، نہیں تو آگے پیچھے امام ابن تیمیہ جیسے ایک دم سخت قسم کے لوگ آ رہے ہیں، یہ اٹھا کے سب کو کیا کر دیں گے؟ ضعیف کر دیں گے۔ تو اس لیے امام ترمذی کا یہ کمال ہے۔ تو انہوں نے کیا تعریف؟ وَهُوَ لَمْ يُوثَقْ بِضَبْطِ الرَّاوِي، کہ راوی کا ضبط یہ ثقہ کے درجے تک نہ پہنچا ہوا، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ، البتہ اس کا ضبط یہ متاثر نہ ہوا، یعنی حافظہ تو اچھا ہو، ثقافت میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے ہو راوی۔ تو اگر ایسے راوی ہے کہ جس کے ضبط پر کلام نہ ہو بلکہ اس کی ثقافت پر کلام، صدوق درجے کا راوی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی روایت کرنے والا اگر راوی کثرت کے ساتھ روایت کے اندر میں آ گئے تو پھر اس صورت کے اندر میں کہیں گے کہ ایک شرط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، اور وہ صرف ایک شرط کون تھی؟ ثقہ کون تھی؟ اور وہ ثقہ بھی کیا ثقہ نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے، وہ مجروح ہے، نہیں، صرف یہ کہ ثقافت جو ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، اس لیے کہا نا لم یوثق بضبط الراوی، ویسی نہیں ہے، مطلب ہے مجروح نہیں ہے
وہ عادل ہے مگر عدالت میں تھوڑی سی کمی ہے، ان کی عدالت میں تھوڑی سی کیا ہے؟ کمی ہے، باقی اس کے علاوہ اور دوسری کوئی چیز، اسی لیے تو اس کو حدیث صحیح لغیری کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کی عدالت تھوڑی سی متاثر ہے، ورنہ اس کا حفظ اور اتقان وغیرہ پر کسی قسم کا کوئی کلام کیا جا سکتا نہیں ہے۔ راوی کے اتقان میں کمی ہے، میں نے کہا نا حفظ اور اتقان میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ حکم الحدیث الحسن نوع مستقل، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ایک الگ ہی قسم ہے، نہ آپ اس کو صحیح کہو نہ آپ اس کو ضعیف کہو، لیکن یہ امام ترمذی نے اپنی ایجاد کی تھی اس وقت، اس لیے انہوں نے یہ بات بیان کی۔ وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ جن کی کتاب ہے الجامع الصحیح ابن خزیمہ، انہوں نے بھی اسے صحیح کہا ہے، وابن حبان، اور امام ابن حبان نے بھی اس کے صحیح کہا ہے، والحاکم، حاکم نہیں ہے، حاکم ہے، حاکم نیشابوری، بڑے دلچسپ آدمی، ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے، تو حاکم نیشابوری۔ وروى السخاوی والاجماع علیہ، اور امام سخاوی نے اس پر اجماع کو نقل کیا ہے، الا ترمذی، امام ترمذی نے اس کو مستقل قرار دیا ہے، وهو ضعیف عند ابن تیمیہ وقال وہم السخاوی ونحن نقول وہم ابن تیمیہ۔ یہ ہمارے اکابرین کے ملفوظات کی روشنی میں اپنی بات نہیں بیان کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین نے کہا کہ بھئی امام ابن تیمیہ سے کیا ہوا، علامہ انور سا کشمیری فرماتے ہیں کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اٹھا پٹک کے تم کہہ رہے ہو کہ ان سے کیا ہو گیا ہے، وہم ہو گیا ہے، سخاوی کو وہم ہوگا تو کام نہیں چلے گا بابا۔ اب حدیث کی دو قسمیں ہو گئی، تیسری قسم الحدیث الضعیف، حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ ما فقد احد شروط الحدیث الصحیح ای کل حدیث لم تجتمع فیہ شروط الحدیث الصحیح وکذا لم تجتمع فیہ شروط الحدیث الحسن فهو ضعیف وهو انواع تزید عن 50 نوعا۔ میں نے کہا نا کہ آسان نہیں، علم حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر کے بال اڑا دینا۔ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ علم حدیث میں کیا ہے؟ علم حدیث میں سب کچھ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس میں حدیث صحیح کے شرائط میں سے کسی ایک شرط کا فقدان پایا جاوے، یعنی راوی جیسے عادل اور ثقہ اور ضابط نہیں ہے، یا صرف وہ مجروح ہے، یعنی صدوق بھی نہیں ہے ثقہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ ضعیف ہے، تو پھر وہ حدیث بھی ضعیف ہوگی، اس لیے کہ راوی ضعیف ہے، اس پر کلام کیا ہے۔ یا وہ ثقہ ہے راوی مان لو لیکن وہ ضابط نہیں ہے، یاد نہیں رہتا ہے ان کو اچھے سے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ یا یہ کہ سند کے اندر میں کہیں نہ کہیں انقطاع یا ارسال یا معضل ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ یا پھر یہ کہے کہ وہ حدیث ایسی ہے کہ اس حدیث میں شذوذ پایا جا رہا ہے، تو پھر وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف۔ یا یہ کہ اس حدیث کے اندر میں کوئی علت پائی جا رہی ہے، تو پھر اس صورت میں تو 5 میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو فصار الحدیث ضعیفا، تو پھر وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور حدیث ضعیف کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں صرف 50 قسمیں ہیں۔ اب وہ جیسا کہ اوپر آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ جیسے اگر سند کے اندر میں اس میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو پھر وہ معلق ہوگی یا مرسل ہوگی یا منقطع ہوگی یا معضل ہوگی، اور اگر اس میں عدالت کمی ہے یعنی متروک راوی ہے یا مکذوب راوی ہے تو پھر اس صورت میں بھی وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ وَمِثَالُ مَا قَدْ شُرِطَ الضَّبْطُ الْمُنْكَرُ وَالْمُدْرَجُ وَالْمَقْلُوبُ، حدیث ابھی خود ہمارے مصنف حدیث منکر کے اوپر کلام کر رہے ہیں تو وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ضبط کے اندر میں کمی پائی جا رہی ہے تو حدیث منکر ہے۔ صرف حدیث منکر کو سمجھانے کے لیے میں رات میں ڈھونڈ رہا تھا کتاب، تو ایک آدمی نے صرف حدیث منکر کو سمجھانے کے لیے 450 صفحے کی کتاب لکھی، اور میں نے رات میں پوری کتاب کا مطالعہ کیا الحمدللہ، صرف حدیث منکر کو سمجھایا اس نے، بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ تو یعنی کیسا کام کرتے ہیں لوگ۔ تو
بہرحال تو منکر ہے، مدرج ہے، مقلوب ہے، ان سب چیزوں کو اگر یعنی جس کے اندر میں ضبط کے میں کمی پائی جاتی ہے تو یا تو وہ منکر ہوگی یا وہ مدرج ہوگی یا پھر وہ کیا ہوگی؟ مقلوب ہوگی. وما فقد شرط عدم الشذوذ وهو شاذ، اور اگر شذوذ پایا جاتا ہے تو اس کو حدیث شاذ کہا جاتا ہے. اور جس میں علت ما فقد شرط العدالت عدم العلت وهو المعلل، اور اگر حدیث میں کسی قسم کی کوئی علت پائی جاتی ہے تو حدیث ضعیف معلل، ایسا اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا. والحدیث الضعیف تندرج تحته القاب كثيرة منقسمة في الجملة إلى قسمين بحسب ما يعود إليه سبب الضعف. کہا کہ ویسے تو بے شمار اس کی قسمیں آتی ہے، لیکن پھر بھی موٹے موٹے طور پر اس کو دو حصوں کے اندر میں کیا جاتا ہے؟ تقسیم کیا جاتا ہے. الاول ما يرجع الى عدم الاتصال وتندرج تحته القاب للحديث الضعيف هي المعلق المنقطع المعضل المرسل المدلس. تو یہ اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا جا چکا ہے کہ پہلا تو یہ کہ عدم اتصال اگر نہیں ہوگا تو پھر ایسی حدیثوں کے اوپر کون سے نام دیے جائیں گے کہ یا تو وہ معلق ہوگی یا منقطع ہوگی یا معضل ہوگی یا مرسل ہوگی یا پھر وہ تدلیس کا شکار ہوگی، وہ مدلس ہوگی. دوسرا ما يرجع الى الجرح القادح في الراوي وتندرج تحته عدة القاب هي المجهول اللين المقلوب المصحف المدرج الشاذ المعلل المضطرب المنکر الموضوع. کہا کہ اگر راوی کے اندر میں کسی قسم کی کوئی کمی پائی جاتی ہے تو پھر یا تو وہ مجہول ہوگا راوی، یا لین ہوگا، یا مقلوب ہوگا، یا مصحف کرنے والا ہوگا، یا ادراج کرنے والا ہوگا، یا شذوذ کا حامل ہوگا، یا حدیث وہ معلل ہوگی یا مضطرب ہوگی یا منکر ہوگی، اور سب سے اس کے اعلیٰ درجے کی جو حدیث ہوتی ہے ضعف کے اعتبار سے وہ حدیث موضوع کرتی ہے. فعلم ان الحديث الموضوع من اقسام الحديث الضعيف، وقد عرف اهل العلم الحديث الموضوع بانه الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ركب له اسناد او جاء بغير اسناد ولزياده الفائده. دیکھو اس سلسلے میں علم حدیث کو خوب اچھی طرح سے اگر کوئی طالب علم سمجھنا چاہتا ہے تو میں نے اب تک کے جو کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں کی روشنی میں سب سے بہترین کتاب عبداللہ بن یوسف الجدعی کی کتاب ہے علوم الحدیث، تحریر علوم الحدیث پوری کتاب کا نام ہے. 2 جلدوں کے اندر میں بے پناہ محنت کی ہے اس بندے نے اور بہت اچھا کام کیا ہے. تو اسی میں سے یہ آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا ہے اسی کی گویا کہ تلخیص ہے. بہرحال تو یہ احادیث مبارکہ چونکہ ہم لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں اور مقدمہ بڑا دقیق ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ حدیث منکر آگے آ رہی ہے تو میں حدیث منکر کا رات میں مطالعہ کر رہا تھا. اس دوران جب میں نے کہا کہ منکر کو سمجھانے کے لیے صحیح اور ضعیف کو سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر صحیح اور ضعیف کو نہیں سمجھے گا تو منکر کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ منکر یا ضعیف کی کیا ہے؟ قسم ہے. اس وجہ سے آپ کو حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف ان تینوں کو کیا کر دیا گیا؟ سمجھا دیا گیا. اور چونکہ ہمارے مصنف آگے منکر کے اوپر کلام کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہمارے مصنف نے تخریج حدیث کی طرف بھی اس سے پہلے اشارہ کیا تھا، اس لیے میں نے اس کو بھی یہاں پر جمع کیا تھا کہ تخریج الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ علم یعنی بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث عزوه الى مصادره الاصلیة وبیان درجته من خلال دراسة الاسناد والمتن روایتا ودرایتا. کہ علم تخریج حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی بہت مشکل علم ہے. ہمارے زمانے میں لوگوں نے اس کو آسان سمجھ لیا ہے. ہمارے زمانے میں تھوڑا آسان اس لیے ہوا ہے کہ اب سب چیزیں کمپیوٹر پر آ گئی. تو کمپیوٹر پر آنے کی وجہ سے ہر چیز تک پہنچنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر وجود میں آ گئے ہیں، ایسے اپلیکیشن وجود میں آ گئے ہیں کہ آپ راوی پر لکھو، کلک کرو تو راوی کے بارے میں آپ کو حالات آ جاتے ہیں. آپ متن پر کلک کرو تو متن کے بارے میں چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ آ جاتی ہے.
اگر وہ معتبر لوگوں نے بنایا ہے، معتبر ذرائع سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے امام شامی فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی بات کو آخری لکیر نہیں سمجھ رہے. اگر کوئی جبال العلم اور بحر العلوم بھی بات کو بیان کرے تو جس کے حوالے سے بیان کرے وہاں پر مراجعت کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ امام شامی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچھے اچھے لوگ یہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام سخاوی نے اپنی کتاب فلاں کتاب کے اندر میں یہ بات بیان کی، اب اس میں ڈھونڈو تو ملتی نہیں. تو فرماتے اچھے بڑے بڑے لوگوں سے بھی ایسا ہوتا. کہا اس لیے کہ کبھی بھی ایک جگہ پر دیکھنے کے بعد آدمی خاموش ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ بس آخری لکیر ہے. کوئی آخری لکیر نہیں ہے، وہی نہیں ہے، یہ سب کے سب محنتیں ہوئی ہے. لہذا ایک چیز تو ہمارے زمانے میں اس وجہ سے تخریج حدیث کا کام تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے آدمی آسانی کے ساتھ تخریج کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی حکم لگانا کیا کر دے وے شروع کر دے. اب یہ تخریج آسان ہو گئی تو لوگوں نے حکم لگانا بھی شروع کر دیا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو فن حدیث میں ملکہ حاصل ہو جاوے اور اگر وہ حکم بھی لگاوے تو وہ اس طریقے سے حکم لگاوے رجالہ صحیح، کہ اس کے رجال سب صحیح ہے، لیکن حدیث پر ڈائریکٹ کوئی حکم نہ لگائے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں صدی کے اندر میں یہ بات کیا کی ہے، بیان کی ہے کہ بھئی وہ رجال، کیونکہ رجال تک آدمی بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لہذا رجالہ صحیح رجالہ ضعیف اس طریقے کی وہ بات کہے تو پھر آدمی کا کام چل جاتا ہے. ورنہ حدیث پر مطلق حکم لگانا یہ تو کار دار، یہ بہت مشکل کام ہے. تو علم حدیث کی تخریج کے سلسلے میں وَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ الْآيَاتُ وَالْقُرْآنِيَّةُ، بہرحال سب کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کچھ چیزیں آپ کو یہ بتانی مقصود تھی کہ جو تخریج حدیث ہوتی ہے تو تخریج حدیث میں مہارت کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں لکھا ہے کہ کم از کم 10 چیزوں میں مہارت آدمی کے اندر پائی جاوے تب وہ تخریج کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا ہے. البتہ یہ جو ایک چیز ہے وہ آپ کو اصل بتانا مقصود ہے کہ تخریج حدیث میں 2 طرح کے مصادر ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مصادر اصلیہ اور دوسرے ہوتے ہیں مصادر ثانویہ. مصادر اصلیہ کون کون سے ہیں؟ وہی الکتب التي تروى بالاسانید من المؤلف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومنها كتب اشتملت على جميع ابواب الدين واخرى على اغلب ابواب الدين وثالثا اشتملت على باب او بعض ابواب الدين. کہا کہ کچھ حدیثیں تو ایسی ہے کہ جو جیسے امام بخاری، امام اصحاب صحاح ستہ، ان لوگوں نے یہی کام کیا ہے کہ بھئی اپنی پوری سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث کو اپنی کتابوں کے اندر میں بیان کیا ہے. اب وہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ تو ایک تو ہے جوامع. اب جوامع میں مشہور جوامع کون سی ہیں؟ ہم کو 2-3 ہی جو پڑھتے ہیں وہ یاد ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی معلوم ہوتا نہیں. اس لیے اصل آپ کو یہ نام کم سے کم گوش گزار ہو جاوے. الجامع لمعمر ابن راشد البصری، یہ سب سے پہلی جامع ہے. امام بخاری کے لکھنے سے پہلے 50 سال 60 سال پہلے لکھی گئی تھی. الجامع لمعمر ابن راشد البصری. دوسری ہے الجامع لسفیان الثوری، یہ بھی امام صاحب سے 50-60 سال پہلے لکھی گئی. تیسری ہے الجامع لعبداللہ ابن وہب، اور چوتھی ہے الجامع لسفیان ابن عیینہ. یہ سب امام بخاری سے پہلے لکھی جا رہی ہے. الجامع لعبد الرزاق ابن حمام الصنعانی، اس کو مصنف عبد الرزاق بھی کہتے ہیں اور جامع بھی کہتے ہیں. اس کے بعد مسند الدارمی لعبداللہ ابن محمد الدارمی. گزشتہ 6-7 مہینے پہلے ایک سفر ہوا تھا ازبکستان کا، تو اس سفر کے دوران حضرت امام دارمی کے مزار پر بھی جانا ہوا. بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں. اسی طریقے سے ان کے کتاب کو مسند الدارمی یا سنن الدارمی بھی کہا جاتا ہے. ایسے ہی الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیہ العمل. یہ جس کو ہم لوگ جامع ترمذی کہتے ہیں، اس کا اصل نام یہ ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیہ العمل. یہ اس کا پورا نام ہے، لیکن ترمذی سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو سنن ترمذی کہا جاتا ہے، جامع ترمذی سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اصل تو یہ نام انہوں نے پورے نام جمع کیے، ایک جگہ سے مجھے مل گئے، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے کم سے کم نام اس کے معلوم ہو کتابوں کے، کہ آپ کی کاپی میں پورا نام ہونا چاہیے. جس کاپی کو آپ لکھتے ہیں اس پر کتاب کا پورا نام، تاکہ آپ بار بار اس کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہو جاوے، وہ بیٹھ جاوے. اس کے بعد صحاح کا نمبر آتا ہے، وهو کتاب التزم صاحبه الا يدخل فيه الا الحديث الصحيح. اس کے لیے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، امام بخاری کی کتاب ہے. اسی طریقے سے المسند الصحیح لامام مسلم بن حجاج النیسابوری، اس کا نام بھی المسند الصحیح بیان کیا جاتا ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے مستقل ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، اسمئی الصحیحین، صحیحین کا نام کیا ہے. کیسے لوگ تھے، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھے گئے، مگر کہیں پر ان کا نام لکھنے کے لیے بھی لوگوں کو کتابیں لکھنی پڑی کہ بھئی اس کا نام کیا ہے. المسند الصحیح المتصل بنقل العدل عن العدل من غیر قطع فی المسند ولا جرح فی النقلة لمحمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسابوری. صحیح ابن خزیمہ سے مشہور ہے، لیکن اس کا پورا نام ہے، جیسے ایسا لگتا ہے جیسے خود مستقل پوری ایک حدیثی ہے، المسند الصحیح المتصل بنقل العدل عن العدل من غیر قطع فی المسند ولا جرح فی النقلة لمحمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسابوری. بہت مشہور ہے یہ بھی کتاب، صحیح ابن خزیمہ سے مشہور ہے. اس کے بعد ہے صحیح ابن حبان سے مشہور ہے، اس کا اصل نام ہے المسند الصحیح على التقاسیم والانواع من غیر وجود قطع فی سندها ولا ثبوت جرح فی ناقلها. نام پڑھتے پڑھتے نانی یاد آ جائے. المسند الصحیح على التقاسیم والانواع من غیر وجود قطع فی سندها ولا ثبوت جرح فی ناقلها لمحمد بن حبان البستی. المسمى صحیح ابن حبان. اس کے بعد مستخرجات ہے، المستخرج على الصحیحین لابی بکر الاسماعیلی، المختصر المسند الصحیح المؤلف على مسلم لابی عوانہ، المستخرج على صحیح البخاری لابی نعیم الاصفہانی، المستخرج على صحیح مسلم لابی نعیم، المستخرج على الجامع الصحیح لاحمد بن موسى ابن مردويه الاصفہانی، المستخرج على سنن ابی داود لمحمد بن عبد الملک بن ایمن القرطبی. اس کے بعد المستدرکات ہے لیس من قبل. تو بڑے اچھے انہوں نے، یعنی کون سے کتابیں ایسی ہیں جو احادیث مبارکہ پر لکھی گئی، کیونکہ ہم لوگ صرف غیر مقلدین نے ایسا ہوا چلا ہے کہ صحیح اور بخاری اور صحیح مسلم، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ارے ڈھیر ساری کتابیں، امام بخاری اور امام مسلم کے لکھے جانے سے پہلے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی تھی. ارے سمجھ میں آئی بات؟ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے، وہ کب اترے گا، تو وہ ہم کو ایسا جاننے سے کیا ہوگا، اترے گا.